السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دی چینل منتہا چوہان ناول اینڈ رائٹس۔ عشق من محرم ایپیسوڈ 7۔ کمشنر صاحب، مجھے اب آپ کے اس بے ایمان ڈپارٹمنٹ پہ قطعی بھروسہ نہیں رہا۔ مجھے تو آپ بھی اس دلدل کا ہی حصہ لگتے ہیں۔ مومن شاہ کمشنر صاحب اوسے سے اٹھتے ہوئے چلائے تھے۔ پلیز، اللہ کا واسطہ ہے، یہ سب باتیں ناشتے کی ٹیبل پر مت کیا کریں، گھر کا سکون مت برباد کیا کریں۔ پروین بیگم نے دونوں کو باری باری دیکھتے افسوس سے کہا۔ اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پروین بیگم نے مومن کو وہاں سے جاتے دیکھا تو پوچھ بیٹھے۔ پتہ نہیں، سر جھٹکتے وہ بنا دیکھے بولا تھا۔ ناشتہ تو کرتے جائیے۔ انہوں نے پھر پکارا۔ بھوک نہیں ہے، وہ جا چکا تھا۔ آپ بھی نہ، اب وہ سارا دن بھوکا رہے گا، پروین بیگم دکھ سے بولی، جبکہ اب کمشنر صاحب نے خاموش رہنا ہی زیادہ مناسب سمجھا۔ کل تک تو آپ اسے یہاں سے نکالنے پہ تلی ہوئی تھی، آج آپ کہہ رہی ہیں کہ اسے یہیں رہنے دیں۔ گھڑی پہنتے وہ انفال سے سنجیدگی سے مخاطب ہوا تھا۔ جی کہا تھا، لیکن وہ اپ سیٹ ہے اور کہہ رہی ہے کہ کچھ دن کی بات ہے چلی جائے گی، اور ہم بھی کون سا یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے آئے ہیں جو ہمیں فرق پڑے۔ انفال کی عجیب منطق سنتا یزدان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیا بات ہے؟ خیر، مجھے واپس آتے وقت لگ جائے گا، کوئی بھی مسئلہ ہو فون پہ رابطہ رکھیے گا۔ اینڈ آخر میں کھینچ کے خود کے قریب کیا تھا، اپنا خیال رکھے گا۔ اس کے ماتھے پہ پیار بھرا بوسہ دیتا وہ اسے معتبر ہی تو کر رہا تھا۔ انفال نے لرزتی پلکوں سے سر اس بات میں ہلایا۔ دونوں آگے پیچھے باہر نکلے۔ زونی باہر کہیں نہ تھی۔ انفال یزدان کو گاڑی تک اللہ حافظ کہتی واپس اندر کی جانب پلٹی تو وہ سامنے ہی نظر آ گئی۔ کہاں گیا ہے یزدان؟ زونی نے تکبر سے پوچھا۔ کیوں؟ انفال نے کچن کا رخ کرتے بے توجہ سے کہا۔ جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دو، آگے سے سوال مت کھڑے کیا کرو، زونی نے نخوت سے کہا۔ انفال کا جی چاہا کہ منہ توڑ کر جواب دے، لیکن تربیت آڑے آ گئی۔ فون نمبر ہے تمہارے پاس یزدان کا؟ مڑتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ہاں ہے نا، کیوں نہیں ہوگا، منگیتر رہ چکی ہوں اس کی، اکثر راتوں کو ہم نے لمبی لمبی گفتگو بھی کی ہے۔ یزدان نے بتایا نہیں؟ اب کے بار مذاق اڑاتے آنکھیں جھپک کے کہا۔ تم نے عادل کو بتایا؟ انفال کی بات پہ زونی کے لب بھیجے۔ شوہر کا نام مت لینا، وہ تمہارے شوہر کی طرح نہیں ہے جو ایک شادی کر کے دوسری پہ بھی آمادہ ہو جائے۔ تمہارا شوہر تو ایک وقت میں 2 کشتیوں میں سوار ہو رہا تھا۔ میں نے ٹھکرایا اسے۔ تکبر اور غرور سے کہتی وہ انفال کو صحیح معنوں میں غصہ دلا گئی۔ ہاں، اسے ٹھکرا کے آج مدد کے لیے اسی کی دہلیز میں پڑی ہو، اتنی ہی تم میں خودداری۔ انفال نے بھی اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ یوں وہ غصے سے آگے بڑھی۔ وہیں رک جاؤ زونی، بھولنا مت، اس وقت تم جہاں کھڑی ہو تمہارا اپنا گھر نہیں۔ اگر یہاں رکھ سکتی ہوں تو تمہیں یہاں سے نکالنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا مجھے۔ خطرناک تیور سے اسے گھورے کہا تو زونی وہیں رک گئی۔ اور کیا کہا تم نے؟ یزدان 2 کشتیوں کے مسافر بن رہے تھے، وہ صرف اپنا کہا نبھا رہے تھے، کمٹمنٹ جو بڑوں نے طے کی۔ لیکن زونی، جب بھی بولو سوچ سمجھ کے بولو، کبھی کبھار بڑے بول انسان کو لے ڈوبتے ہیں، کہیں تم بھی نہ ڈوب جاؤ اس اندھے اعتبار میں۔ انفال نے اسے آئینہ دکھانا چاہا اور وہ تو اس کی بات پہ بری طرح تپی تھی، کچھ کہتی لیکن انفال وہاں سے جا چکی تھی۔ کیا ہوا؟ عبیر کے پاس پہنچتا وہ پوچھتا آگے بڑھا۔ اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے، اب اس کے حواس بھی کام کرنے لگے ہیں، بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہی ہے، مجھے یہاں کون لایا؟ سوچا بتانے کے بجائے ڈائریکٹ ملوا دوں۔ عبیر نے چلتے ہوئے آرام سے ساری تفصیل سے آگاہ کیا۔ یزدان اس کے ساتھ اس وارڈ میں آیا۔ وہ آنکھیں موندے تکیے کے سارے بیٹھی تھی۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی، اس کے چہرے کی رونق بھی ماند پڑ گئی تھی۔ عبیر اسے وہاں چھوڑ باہر نکل گئی تھی۔ یزدان نے کھنکار کی گلا صاف کرتے اپنی آمد کی اطلاع دی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی، اپنے سامنے یزدان کو دیکھ گمک رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کی بے یقینی اور ڈر یزدان کی نظروں سے چھپا نہ رہ سکا۔ آپ واپس جا رہے ہیں؟ کرن اس کے پاس آتے مرجھائے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تم سے مطلب؟ اکڑے لہجے میں سامان پیک کرتا بنا دیکھے بولا تھا۔ انکل آنٹی سے ناراض ہو کے مت جائیں، آپ کے جانے کے بعد وہ بہت اداس ہو جائیں گے، دھیمے لہجے میں کہا۔ میرے معاملات سے دور رہو تم، صرف نام کی شادی ہے یہ، بیویوں والے حق مت جتاؤ مجھ سے، سمجھی تم؟ ایک تو اسے واپس جانے نہیں دیا جا رہا تھا، اوپر سے زونی اس کی کسی بھی میسج کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ بہت اپسیٹ تھا۔ 2 دن بعد کی اس کی فلائٹ تھی، لیکن وہ آج ہی یہاں سے جانا چاہتا تھا، اور اب اتنی رات گئے وہ نکل رہا تھا کسی ہوٹل میں رک جاتا، لیکن کرن کا مسلسل اس کے پاس ہونا، اس کے ارد گرد منڈلانا، اسے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے بس زونی کی فکر تھی جس سے وہ پیار کرتا تھا۔ اچھا، آپ صبح چلے جائیے گا، میں انکل آنٹی کو سنبھال لوں گی۔ کرن اس کے جانے کے احساس سے ہی مرجھا رہی تھی۔ حد ہے،
کوئی بھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا۔ اگر میں نہیں رکنا چاہتا تو نہیں رکوں گا، بس۔ قطعی انداز میں کہتا وہ بیگ کی زپ بند کرتا پلٹا تھا۔ آپ کو آنٹی کی قسم، ابھی مت جائیے، آنٹی بہت روئے گی، کرن نے اس کے راستے میں حائل ہوتے کہا۔ تو وہ دل پہ پتھر رکھتا رک گیا۔ کچھ دیر پہلے اس کی اچھی خاصی بحث ہوئی تھی اپنے بابا سے، اور وہ لڑکے جا رہا تھا، جبکہ مما نادیہ بیگم بس روئی جا رہی تھی۔ کرن کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، شاید یہ سب کچھ اس کی وجہ سے۔ مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں۔ عادل بیڈ پہ ایک طرف ٹکتے سر کو ہاتھ پر گرائے بیٹھا، وہ بس سوچے جا رہا تھا۔ تھوڑے سے فاصلے میں ہی وہ بیٹھی تھی۔ عادل نے جواب نہ دیا۔ پلیز آپ ٹینشن مت لیں، میں یہاں صرف کچھ عرصہ ہوں۔ اس کے بعد عادل نے غصے سے اس کی طرف پلٹتے دیکھا اور پوچھا کہ کرن کی نظریں بااختیار اس پہ اٹھی تھی۔ اب یا بعد میں، جب بھی تمہیں یہی ہو، سمجھی تم؟ اس نکاح کو مذاق سمجھا ہے تم نے؟ اپنی جگہ وہ غصے سے اٹھا تھا۔ آپ اور زونی ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتے ہیں، میں آپ دونوں کے بیچ میں نہیں آنا چاہتی عادل۔ آپ اسے یہاں اس گھر میں بھی تو لائیں گے نا، اور حق تو اس کا ہے۔ میرے لیے تو انکل آنٹی نے بس مدد کی ہے، آپ کے نام کے ساتھ میرا نام جوڑ کے۔ اس جبران سے اچانک سے کرن کے منہ سے نکل گیا۔ عادل نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کون جبران؟ اس کی طرف پیش قدمی کی۔ کرن تو سکتے میں ہی آ گئی، کیسے اس کے منہ سے جبران کا نام نکل گیا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سر جھکا کے ماتھے کو مسلنے لگی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے کرن؟ جبران کون ہے؟ اب کی بار دونوں بازو سے جکڑے غصے سے پوچھا۔ وہ کزن ہے میرا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، صرف بابا کے بنگلے کی وجہ سے۔ اسے ووٹ چاہیے، اور اس نے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش بھی کی، تو انکل مجھے یہاں لے آئے، اس لیے آپ کو بلوایا اور نکاح کروا دیا۔ کرن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ کافی توقف کے بعد عادل کی سنجیدہ آواز پہ کرن نے سر اٹھایا۔ میں نے تو کہا تھا آنٹی سے بھی، انکل سے بھی، کہ کسی اور سے نکاح کر دے، لیکن وہ آپ کے علاوہ کسی اور کے نکاح کے لیے راضی ہی نہ ہوئے۔ کرن نے ہاتھ کے پوچھ سے آنسو صاف کرتے دکھ سے کہا۔ اچھا تو محترمہ کو دکھ ہے مجھ سے نکاح کرنے پہ؟ عادل کو تو تب ہی چڑھ گئی۔ جی اس کے لبوں سے نکلا یہ جی کرن کو کہاں کھڑا کر سکتا تھا؟ اگر وہ جانتی تو کبھی ایسا نہ کہتی۔ تو تمہیں دکھ ہے مجھ سے نکاح پہ؟ اسے جارحانہ انداز میں تھامتے بستر پہ دھکیلا اور ڈر گئی۔ عادل، وہ میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ اپنے لفظوں پہ غور کرتی وہ بری طرح سٹپٹائی تھی۔ پھر کیا مطلب تھا؟ سمجھا دو مجھے۔ اس کے اوپر جھکتا غصے سے اس کی دونوں کلائیوں کو جکڑتا۔ وہ اس وقت بہت غصے میں تھا، اور غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ عادل کے ساتھ وہ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ عادل پلیز دور ہٹیں، چھوڑیں مجھے۔ وہ ٹوٹنے لگی تھی۔ عادل کی قربت اسے اندر سے ہلا کے رکھ چکی تھی۔ وہ اس کی قربت نہیں چاہتی تھی، وہ ساری زندگی تڑپنا نہیں چاہتی تھی۔ کیوں؟ کس کا قرب چاہیے؟ جو میرے نزدیک آنے میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ عادل اس سے بزن ہوا تھا۔ کرن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو بتاؤ؟ اس جبران کی؟ عادل پلیز۔ اس نے تڑپتے غصے سے کلائی چھڑانے کی ناکام کوشش کی، لیکن گرفت اتنی ہی سخت ہوئی تھی۔ بتاؤ نا کس کی قربت چاہیے تمہیں؟ وہ پھر سے بولا۔ انچاہی بیوی ہوں میں، آپ کے دل میں زونی ہے صرف، کرن کہیں نہیں، وہ کہیں نہیں۔ نہیں ہوں میں آپ کے دل میں، تو قرب کیسے حاصل کر لوں آپ کا؟ اس کی تڑپ اور درد کو عادل نے اپنے دل پہ محسوس کیا تھا، اور وہی ایک کمزور لمحہ اسے کمزور کر گیا، اور اس کے لبوں پہ جھکتا چلا گیا۔ وہ جھٹپٹائی تھی لیکن خود کو چھڑا نہیں پائی تھی۔ عادل نے اپنے اور اس کے بیچ سارے پردے گرا دیے۔ عادل رک جائیے، سب ٹھیک نہیں۔ اس نے کمزور سی مزاحمت کی، لیکن عادل اب اس اسٹیج پہ آ کے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی اور کسی اور کی قربت کی متلاشی تھی۔ وہ مرد کہاں برداشت کر سکتا؟ اس کو بستر پہ گرائے اس پہ جھکتا چلا گیا۔ کرن کی سسکیوں کمرے میں گونجنے لگی۔ عادل کی سانس گہرے ہوئے تھے۔ اسی لمحے زونی کہیں نہیں تھی۔ اس لمحے وہ اپنے محرم بیوی کرن کا حق ادا کر رہا تھا۔ گھٹی گھٹی سسکیوں پہ عادل نے اسے بالوں سے جکڑے، اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ اتنی تکلیف کس بات کی ہے؟ میرے نکاح میں ہوں تو رونا کس بات کا ہے؟ وہ اس کے اوپر جھکا اپنی شدتوں سے اسے بے حال کر رہا تھا، اور اس نے رونے بھی نہیں دے رہا۔ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں عادل، وہ ہچکی لیتے ہوئے بولی۔ ابھی تو پیار سے ہی کر رہا ہوں۔ اس کے گال پہ ہاتھ پھیرتے اب کی بار نرم لہجے میں کہا تھا، تو اس کے انداز پہ مسمرائز ہوئی۔ میرا شدت بھرا جنون تم سہ بھی نہیں سکتی۔ اس کا سر تکیے پہ پٹکتا وہ پھر سے اس پہ اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا، اور عادل کے جذبات کی رو میں وہ بھی بہکتی چلی گئی۔ آپ مرحا یزدان کو اپنے سامنے دیکھ بری طرح ڈری تھی۔ کیا ہوا؟ یقین نہیں آ رہا؟ یزدان نے سینے پہ بازو باندھے ٹھہرے ہوئے انداز میں پوچھا تھا۔ آپ مجھے یہاں لائیں؟ مرحا کی آنکھوں میں ڈر ابھی بھی موجود تھا۔ ہاں، بہت بری حالت تھی تمہاری۔
یزدان نے وہی کھڑے کھڑے کہا۔ مرحا کا سر جھک گیا۔ کچھ نہیں پوچھوں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا، افسوس ہے مجھے مرحا جو تم نے اور سعد نے کیا۔ یزدان کی بات پہ اس کے آنسو جھلک پڑے۔ وقت رہتے احساس ہو جاتا تو شاید بہت بڑا خسارہ نہ اٹھانا پڑتا۔ یزدان کو اپنی پھپھو یاد آ گئی جو اس غم میں اس دنیا سے چلی گئی۔ یزدان بھائی، مرحا نے بولنا چاہا۔ بھائی کہنے کا حق کھو چکے ہو تم دونوں، فوراً سے یزدان نے ٹوکا تو وہ شدید کرب میں مبتلا ہوئی۔ پلیز معاف، مرحا نے مغموم امید سے کہنا چاہا۔ معافی کا حق بھی کھو چکے ہو اور جو گناہ کیا ہے اس کی معافی مجھ سے نہیں کسی اور سے مانگنی چاہیے، پر شاید اب صرف پچھتاوا ہی رہ جائے۔ یزدان کو دکھ نے آ گہرا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ تو تمہیں گھر پہنچا دوں گا، اور رہی بات سعد کی، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ سعد بھائی، مرحا ڈرتے ہوئے بات کاٹتے بولی۔ یزدان نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس نے جو کیا اس کا تو اسے پہلے خامیازہ بھگتنا پڑے گا، تم تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یزدان کے اندر بے انتہا غصہ بھر گیا تھا۔ مرحا تو چپ ہی ہو کے رہ گئی۔ مطلب سعد نے میرے ساتھ کیا؟ یزدان بھائی جانتے ہیں، اپنی ہی سوچوں میں بری طرح پھنسی تھی لیکن لبوں سے کچھ نہیں بول پائی تھی۔ یزدان نے اسے قید سے رہائی دلائی تھی، وہ اس کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتی تھی۔ یزدان بھائی، یزدان تو واپس جانے کے لیے باہر کی طرف قدم بڑھا چکا تھا، اس کی آواز پہ پلٹا جبکہ وہ لب بھیج گئی۔ امی اور انفال آپی کیسی؟ کچھ دن یہیں رہو، اس کے بعد لاہور پہنچا دوں گا، خود پتہ کر لینا۔ لہجے میں سرد مہری تھی۔ اب کی بار مرحا چپ رہی۔ یزدان جا چکا تھا جبکہ جانے سے پہلے بوبی کو اس طرف سے مکمل چوکنا کر کے گیا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو کرن نے خود کو عادل کی باہوں میں پایا۔ ایک ایک کر کے سارے لمحات آنکھوں کے سامنے آنے لگے۔ بے آواز آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ آنسو پہنچتی وہ دوسری طرف کروٹ لے چکی تھی۔ جانتی تھی یہ سب دل کے رشتے سے نہیں ہوا تھا، بس عادل نے اپنا غصہ، اپنا حق جتایا تھا، جبکہ اس کے دل میں زونی تھی اور وہی رہے گی۔ اس کے کروٹ بدلنے پہ عادل کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی پشت دیکھتے اسے خود پہ افسوس ہوا، کیوں وہ جذبات کے روح میں بہک گیا۔ اٹھ کے بیٹھتا وہ کمفرٹر دور کر چکا تھا، اپنا سر ہاتھوں بھی گرا کے وہ زونی کو سوچنے لگا۔ اسے ایک بات پہ اس نے یزدان کو چھوڑا تھا اور اب پھر سے وہی سب ہو رہا تھا۔ اٹھ کے بنا کچھ کہے واش روم کا رخ کیا۔ وہ زونی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا لیکن وہ پہنچا گیا۔ اس سب میں کرن کی کوئی بھی غلطی نہیں تھی، جانے انجانے میں اسے بھی تکلیف دے گیا۔ باہر نکلا تو کرن کمرے میں نہ تھی، اس نے بھی توجہ نہ دی۔ تیار ہوتا باہر نکلا تو ماں اور باپ کو گھر میں نہ پایا۔ سیمی آنٹی، مما اور ڈیڈ کہاں ہیں؟ ناشتے کی ٹیبل پہ بھی وہ اکیلا تھا۔ جی وہ چلے گئے ہیں، آپ کو نہیں بتایا؟ سیمی آنٹی نے حیرت سے پوچھا۔ چلے گئے؟ لیکن کہاں؟ وہ حیران ہوا۔ جی ان کی آج کی فلائٹ تھی UK کی، 1 ماہ کے لیے وہ وہاں گئے ہیں۔ سیمی آنٹی نے کرن کو آتے دیکھا تو آواز دھیمی پڑ گئی۔ وہ UK اور مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ عادل کو دکھ اور غصے نے آ گھیرا۔ کرن نے سیمی آنٹی کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ اندر چلی گئی۔ کرن نے خاموشی سے عادل کو ناشتہ سرو کیا۔ یقیناً تمہیں بھی علم ہوگا، بس ایک میں ہی ہوں سوتیلا۔ عادل نے زور سے مکہ ٹیبل پہ مارا کہ کرن سہم گئی۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا، کرن نے سر جھکائے کہا۔ جھوٹ مت بولو، میں سب سمجھ گیا ہوں، مجھے آپ سب نے مل کر ٹریپ کیا ہے۔ وہ اسی لیے بنا بتائے چلے گئے تاکہ میں تمہاری ذمہ داری اٹھا سکوں، تمہیں یہاں اکیلا نہ چھوڑ کے جا سکوں، ہے نا؟ عادل غصے سے پھنکارتا ہوا اٹھا تھا۔ آپ کو جہاں جانا ہے اب شوق سے جائیں، مجھے اپنی ذمہ داری بھی اٹھانی آتی ہے اور اپنی حفاظت کرنی بھی خوب آتی ہے۔ مجھے کوئی عام لڑکی سمجھنے کی بھول مت کیجیے گا، یہ گھر میرے لیے سیو ہے، اس گھر میں انکل نے سیکیورٹی کا فل انتظام کیا ہوا ہے، آپ کے ہونے نہ ہونے سے میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھے آپ؟ ناشتہ کریں اور جائیں، آپ کی بھی فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے، میری وجہ سے لیٹ ہو گئے تو پھر آپ کو غصہ آ جائے گا۔ کرن نے بنا کسی لحاظ کے کہا اور وہاں سے پلٹی تھی کہ عادل نے غصے سے اس کی کلائی جگڑی اور اپنے قریب کھینچا۔ کل تک تو تمہاری زبان نہیں کھل رہی تھی، آج بنا رکے ہی چلتی جا رہی ہے۔ عادل کو اس کی تیز تراری کچھ عجیب سی ہی لگی۔ میں ایسی ہی ہوں، آپ کو شاید نہیں پتا۔ کرن اب ذرا بھی جھجکی نہیں تھی۔ بہت ہی پر نکل آئے ہیں، ایک ہی رات کا یہ اثر ہے، آگے کیا ہوگا؟ عادل اس کا نکھرا نکھرا روپ دیکھ تھوڑا بہکا تھا۔ کیا مطلب؟ اب کی بار کرن کی زبان لڑکھڑائی۔ رات کو سمجھاؤں گا سارے مطلب۔ عادل اس کی کان میں دھیرے سے کہتا کلائی چھوڑتا ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھا، ناشتہ کرنے لگا۔ عادل کا اطمینان دیکھ وہ کچھ نروس ہوئی تھی۔ وہ جا نہیں رہا تھا، مطلب وہ نہیں جا رہا تھا، سوچتے ہوئے اس کے دل میں گدگدی ہوئی تھی، لیکن وہ اب منہ سے کچھ نہ بول پائی اور چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ جی ممانی جان، میں بہت خوش ہوں، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ اور ماموں کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ فون کان سے لگائے کچن میں آئی تھی۔ ایک پل کو اس کا سر چکرایا تھا، شاید کوئی اسمیل تھی،
لیکن باتوں باتوں میں اتنی مشغول تھی کہ وہ سمجھ نہ پائی کہ اسمیل کس چیز کی ہے۔ جی، یزدان آئے تو کہوں گی ان سے۔ بات کرتے اس نے ماچس ڈھونڈنا چاہی جو اسے مل ہی نہیں رہی تھی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا نعمانی جان، بس آپ کی اور ماموں کی فکر ہوتی ہے، کہتے ہوئے اس کی نظر ریک پہ رکھے ماچس پہ پڑی۔ موبائل کان اور کندھے کے بیچ لگائے وہ ماچس جلانے لگی۔ جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ کہتی وہ تیلی جلانے کو تھی کہ اسی لمحے یزدان نے اس سے ماچس لے کر دور پھینکی اور موبائل اس کے پاس سے نیچے گرا۔ یزدان نے فوراً کھڑکیاں کھولی تھی اور انفال کے ہاتھ تھامے باہر نکلا۔ کیا ہوا یزدان، ایسے کیوں باہر؟ ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ یزدان نے اسے کھینچ کے خود سے قریب کیا۔ تم کیوں بے وقوفی کر رہی تھی؟ تمہیں سمجھ نہیں آئی گیس کا وال اوپن تھا؟ مجھے گھر میں داخل ہوتے ہی محسوس ہو گئی اور تمہیں کچن میں کھڑے ہوتے بھی پتہ نہ چلا۔ یزدان اتنا غصے میں تھا کہ انفال بھی سہم گئی۔ گیس کا وال کیسے؟ وہ پریشان ہوئی۔ کیسے؟ دھیان کہاں رہتا ہے تمہارا؟ یقیناً کچھ کہتے کہتے لب بھینچے۔ کہاں ہے وہ تمہاری سو کالڈ مہمان؟ یزدان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زونی کے سامنے ہو اور اسے اچھے سے سبق سکھائے۔ معلوم نہیں، میں تو اپنے کمرے میں تھی، کچن میں چائے بنانے گئی تو انفال حد ہوتی ہے ہر بات کی، اتنا اندھا یقین کیوں کر لیتی ہوں اور کسی پہ؟ یزدان اس پہ بھڑکتا اندر بڑھ گیا۔ انفال کو اپنی بے وقوفی پہ سخت افسوس ہوا۔ اگر آج یزدان وقت پہ نہ آتا تو کیا ہوتا؟ سوچتے ہی ایک جھرجھری لی اس نے اور اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ اب اسمیل ختم ہو چکی تھی۔ یزدان کچن میں ہی کھڑا تھا جبکہ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ یزدان، انفال نے پکارنا چاہا کہ یزدان رخ پھیرتا اندر روم کی جانب بڑھ گیا۔ دیکھو تو، آج سرکار جلد آ گئے تو ناراض ہو گئے۔ میرا کیا قصور اس میں؟ انفال کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ زونی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ انفال نے اسے ڈھونڈنے کا ارادہ ترک کیا اور یزدان کو منانے کے غرض سے روم کی جانب بڑھی۔ وہ روم میں نہیں تھا، باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اتنی زیادہ ٹھنڈ میں وہ دوسری بار شاور لے رہا تھا، صبح بھی لیا اور اب بھی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلا تو چہرہ پہلے سے نارمل تھا۔ انفال کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے قریب جائے، لیکن ہمت کرتی چلی گئی۔ یزدان میری بات تو سنے پلیز۔ اس کی زبان لڑکھڑائی جبکہ وہ رخ پھیر گیا تھا۔ انفال نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایسے تو بہیو نہ کرے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا، وہ روندی آواز میں کہتے اس کے قریب آئی۔ یزدان چاہ کے بھی اس کا ہاتھ نہ جھٹک سکا، لیکن ناراضگی ہنوز قائم تھی۔ ایسے تو چپ نہ ہو، ڈانٹ لے لیکن پلیز بات تو کرے۔ انفال کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ یزدان نے گہرا سانس خارج کرتے اسے کھینچ کے سینے سے لگایا اور مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیا کہ اس کے راضی ہونے پر گلے سے لگانے پہ ہی رو دی تھی۔ یزدان نے اس کے بالوں پہ نرمی سے ہاتھ پھیرا اور اپنے لب رکھے۔ ان کچھ ہی دنوں میں وہ لڑکی اسے اتنی عزیز ہو جائے گی، اسے اندازہ نہ تھا۔ رونا بند کرو انفال، یزدان نے اس کے آنسو پونچھے تھے۔ آپ ناراض ہو گئے، میرا کیا قصور؟ وہ سوسو کرتی گلا کر گئی۔ وہ آپ کی مہمان کہاں ہیں؟ یزدان نے تھوڑا خفگی سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، جہاں مرضی جائے، میں اس کی ڈیوٹی پہ نہیں۔ انفال نے برا مانتے کہا۔ اسے میں خود دیکھ لوں گا۔ آپ کیا مطلب؟ کیا دیکھیں گے؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے انفال نے اچک لی۔ یہی کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ پر آپ تیار ہو جائیں، ہمیں کہیں جانا ہے۔ یزدان نے اپنا ڈریس کبرڈ سے نکالتے سنجیدگی سے کہا۔ کہاں؟ انفال سب کچھ بھول یزدان کی طرف متوجہ ہوئی۔ سرپرائز ہے، چلو جلدی سے تیار ہو جائیں۔ انفال کی ناک دباتا ہوا مسکراتا اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ پتہ نہیں سرکار کا دماغ میں کیا چل رہا ہے اور آج کہاں لے جانے والے ہیں۔ سوچتے ہیں انفال تیار ہونے کے لیے اپنا اچھا سا ڈریس سلیکٹ کرنے لگی۔ یزدان بھی نا، آج کیسے اتنی جلدی آ گیا؟ بس تھوڑی دیر اور کر لیتا تو انفال کی جلی ہوئی لاش ملتی۔ سونی نے دل ہی دل میں سوچتی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ گیس کے وال کھول کے وہ گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ یہ سب اس کی پلاننگ تھی، وہ اپنا بدلہ لینے کی کسی بھی حد تک چلی گئی تھی۔ اس بات کو انفال شاید معاف کر دیتی، لیکن یزدان اسے اچھی خاصی سزا دینے کا سوچ چکا تھا۔ خاموشی سے گھر میں داخل ہوتی وہ چپکے سے اپنے روم میں جا چکی تھی۔ اندر سے دروازہ لاک کرتے وہ اپنے خاص ملازم کو فون پہ ہدایت دینے لگی اور آنے والے وقت کا لاہ عمل تیار کرنے لگی۔ انسپکٹر بلال نے اس کے فون پہ اسے ساری اطلاع دی تھی، جسے سننے کے بعد مومن کو ایک پل سکون نہیں آ رہا تھا اور موقع ملتے ہی وہ انسپکٹر فہد پہ جھپٹ پڑا۔ اسے رات کے اندھیرے میں دبوچوں اور سنسان گلی میں لے جاتے مکوں پہ مکے اور گھونسوں کی برسات کر دی۔ چھوڑے مجھے سر، کیوں مار رہے ہیں؟ وہ منہ سے خون صاف کرتا چلایا۔ چھوڑ دو تمہیں جان سے نہ ماروں، بولو کس کے کہنے پہ ابرار کو زہر دیا؟ مومن نے اسے ایک مکہ جڑا، وہ دور جا گرا۔ یہ جھوٹ ہے سر، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بالکل بھی نہ مانا۔ تم ایسے نہیں بولو گے۔ مومن نے اپنی گن نکالی اور فہد کے ماتھے پہ رکھی۔ اگر اب تم نے سچ نہ اگلا تو اسی وقت سیدھا اوپر پہنچا دوں گا۔ جارحانہ انداز میں کہتا وہ فہد کو سچ مچ ڈرا گیا تھا۔ چھوڑو اسے، پاگل ہو گئے ہو؟ اچانک سے فروہ کی آمد پہ مومن تو بگڑا، لیکن
فہد کو فرار کا راستہ مل گیا اور وہ خود کو چھڑا کے باہر نکلا۔ مومن کے راستے میں فروہ حائل ہوئی تھی۔ فہد کے وہاں سے فرار ہونے پہ مومن خود پہ ضبط کھوتا، فروہ کی جانب گن تانے کھڑا ہوتا، ایک فائر کر گیا۔ وہ بری طرح چیخ مار کے پیچھے ہٹی تھی۔ مومن نے فائر اس کے پاؤں کے پاس کیا تھا۔ یہ اس کے غصے کی انتہا تھی کہ وہ فائر چلا گیا۔ اس کو فروہ کے بیچ میں آنا سخت غصہ دلا گیا۔ فائر کرنے پر فروہ تو کچھ دیر گمسم ہی ہو گئی، کچھ بھی کہہ نہ سکی، بس یک ٹک اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اسے خون خوار انسان کو دیکھ رہی تھی جو کسی بھی پل اسے مار دیتا۔ یہ گولی فروہ کو بھی لگ سکتی تھی، سوچتے ہوئے اس نے جھرجی لی، جبکہ مومن غصے سے اس کی جانب پیش قدمی کرنے لگا۔ فروہ ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہوتی اس سے فاصلہ بنانے لگی۔ دیکھو مومن، وہیں رک جاؤ، انگلی اٹھا کے اسے وارن کرتی، وہ خود ڈرتی پیچھے ہو رہی تھی۔ مومن جو دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھا رہا تھا، ایک دم سے آگے بڑھتے فروہ کو اپنے شکنجے میں لیا، اسے بالوں سے پکڑ کے انتہائی غصے سے اس کا سر اونچا کیا کہ وہ در سے سسکی۔ کیوں آئی بیچ میں؟ سچ سچ بتاؤ، کس کی کہنے پہ کر رہی ہو سب؟ تم بھی ملی ہوئے ان سب کے ساتھ؟ مومن بول نہیں پھنکار رہا تھا۔ اس کے لگائے گئے الزام پہ فروہ نے اپنی آنکھیں کھولی جو اس کے ڈر سے بند کر چکی۔ چھوڑو مجھے، الزام مت لگاؤ مجھے، فروہ چڑک کے بولی اور خود کو چھڑانا چاہا۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہیں سیدھا جیل میں ڈالوں گا، خود سب کچھ اگلو گی۔ اس کے چہرے کے قریب وہ بولتا، اسے کلائی سے پکڑ کر گھسیٹتے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ مومن چھوڑو مجھے، وہ چلائی تھی، لیکن مومن نے پرواہ کیے بنا اسے اپنی گاڑی میں دھکا دیتے بٹھایا۔ وہ غصے سے بلبلا اٹھی، تم مجھے یوں زبردستی نہیں لے جا سکتے، سنا تم نے؟ اسے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے وہ چیخ کے بولی تھی۔ مومن نے غصے سے گاڑی کو جھٹکا دے کے ریورس کیا تو فروہ پوری ادھر سے ادھر ہلی۔ گاڑی کو فل سپیڈ پہ چھوڑے وہ بنا پلک جھپکے روڈ پہ دیکھے جا رہا تھا۔ فروہ سانس رو کے بیٹھی تھی، 2 جگہ پہ وہ گاڑی کو مارتے مارتے بچا اور فروہ کو لگا آج اس کا آخری سفر ہے۔ سچ میں پولیس اسٹیشن کے باہر جھٹکے سے گاڑی روکتے وہ فروہ کو سچ میں ہلا کے رکھ گیا۔ تم میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ فروہ کو لگا وہ خالی دھمکی دے رہا ہے، لیکن اب سچ میں وہ پولیس اسٹیشن کے سامنے تھا۔ باہر نکلو، ابھی پتہ چل جائے گا میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں۔ کہتے ہی جھٹکے سے بیلٹ اتارتے وہ گاڑی کے دروازہ کھولنے لگا۔ فروہ نے آگے ہوتے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر روک دیا۔ مومن نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم سسپینڈ ہو۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا بولے تو اسے سسپینڈ بول دیا۔ مومن نے وہیں ہاتھ اس کا پکڑ کے مروڑا کہ وہ در سے بلبلا اٹھی۔ میں سسپینڈ ہو کے بھی کیا سے کیا کر سکتا ہوں، ایک جھلک تو دکھانی ہی پڑے گی۔ آنکھوں پہ غصے کی لالی لیے وہ فروہ کو سچ میں ڈرا گیا۔ جیل کے نام سے تو پہلے ہی گھبراتی تھی، اوپر سے وہ جیل میں بند کرنے کا بول رہا تھا، اور جو کہتا تھا وہ کرتا تھا۔ اس سے زیادہ اچھی طرح اور کون جان سکتا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا جنگلی، اپنے ہاتھ پہ دباؤ محسوس کرتی اس نے مومن کے کندھے پہ دوسرے ہاتھ سے مارا تو اس نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ جنگلی پن دیکھا ہے کبھی؟ زبان کو لگام دو، ورنہ اگر میں واقعی جنگلی پن پہ اتر آیا ساری زندگی کے لیے روتی رہو گی۔ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا، وہ کرہا کے رہ گئی۔ دوسری طرف آتے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اسے کھینچ کے باہر نکالا۔ وہ اپنی کلائی لے کے بیٹھی تھی کہ اس کے کھینچتے پہ اس کے سینے سے جا لگی۔ مومن نے اسے پرے دھکیلا اور اندر کی جانب بڑھا۔ مومن پلیز سنو، میری بات سنو پلیز۔ وہ اب اپنی کلائی کا درد بھلائے خود کو پولیس اسٹیشن کی طرف گھسیٹتا دیکھ بری طرح گھبرائی۔ انسپکٹر تالیہ اندر جاتے ہی وہاں موجود لیڈی پولیس کو مخاطب کیا۔ جی سر، وہ سر جھکائے پہنچی۔ اس لڑکی کو خوب خاطر مدارت کرو کہ سچ اگل دے، سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ مومن نے کہتے فروہ کی جانب سرد نظروں سے دیکھا، وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ یس سر، آپ فکر ہی نہ کریں۔ انسپکٹر تالیہ نے آگے بڑھ کر فروہ کو حراست میں لینا چاہا کہ فروہ فوراً مومن کے پیچھے چھپی اور اس کی شرٹ کو پشت سے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ نہیں جاؤں گی میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، اس کی ساری بہادری دھری کی دھری رہ گئی۔ لے جائیے اسے، مومن نے سختی سے کہا تو انسپکٹر تالیہ نے آگے بڑھ کر زبردستی فروہ کو دبوچا۔ چل لڑکی، تجھے تو اچھے سے سبق سکھاتی ہوں کہ یاد رکھے گی کس انسپکٹر سے پالا پڑا ہے۔ وہ اسے زبردستی کھینچتے ہوئے لے کے جانے لگی۔ نہیں پلیز چھوڑ دو مجھے، وہاں مت لے کے جاؤ، اکیلے میں پلیز مت لے کے جاؤ۔ وہ بری طرح رو دی۔ مومن کا دل ایک لمحے کو پسیجا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ رخ پھیر گیا۔ چھوڑو مجھے، فروہ نے زبردستی خود کو پورا زور لگا کے چھڑایا کہ اسی لمحے مومن نے مڑ کر اسے دیکھا۔ بھاگتے اس کے سینے سے آ لگی اور اس کے گلے میں بازو ڈالے اسے لپٹ گئی۔ آنسو دے کے بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ مومن نے حیرانی سے اس کی یہ حرکت دیکھی، جبکہ انسپکٹر تالیہ کو تو منہ ہی کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مجھے جو مرضی سزا دے دے، لیکن وہاں اکیلے اندھیرے کال کوٹری میں مت بھیجو پلیز۔ مومن نے اس کے بازو اپنے گلے سے پرے جھٹکے تو وہ منمنائی۔ انسپکٹر تالیہ نے پھر سے اسے دبوچا۔ چل تیرے پرزہ نکالتی ہوں۔ وہاں کیا ہے؟ فروہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ یار جاؤ گی تو پتہ چلے گا نا، سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ میرے لیے؟ اب تو دیکھنا ہی پڑے گا۔ کہتے وہ اسٹور روم کی جانب بڑھی کہ اسی لمحے باہر کا دروازہ بند ہوا۔ اسٹور روم میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔
فروا کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ واپس پلٹی اور دروازہ زور زور سے پیٹا۔ دروازہ کھولو پلیز، مجھے باہر نکالو۔ فروا کی نم آواز کو باہر کھڑے سب نے سنا اور کہکے لگائے۔ ان سب کے لیے ایک چھوٹا سا مذاق تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ایک لڑکی کی زندگی کو داؤ پہ لگا گئے ہیں۔ وہ دروازہ زور زور سے بجا رہی تھی، لیکن دروازہ نہیں کھلنا تھا اور نہ کھلا، اور وہ یوں ہی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ پلیز کھول دو دروازہ۔ اس کے آنسو بہتے جا رہے تھے، اس کا سانس اب اکھڑنے لگا، اور ایک دم سے اس کے حواس نے کام کرنا بند کیا اور اس کا سر زمین پہ جا گرا۔ تبھی دروازہ زور سے کھلا۔ ایک سایہ اندر داخل ہوا جو اس کے پاس بھاگتا ہوا آیا اور اس کے سر کو گود میں رکھا، اس کے چہرے کو تھپکا، لیکن وہ اپنی آنکھیں نہ کھول سکی۔ مومن اسے ہاسپٹل لے کے گیا۔ وہاں اس کے 2 گھنٹے آئی سی یو میں رکھا گیا۔ اس کے بعد اسے ہوش آیا۔ آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، اندھیرے میں ان کو مت چھوڑیں، ایسے مریض کبھی بھی زندگی کی بازی ہار سکتے ہیں۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا ڈاکٹر۔ مومن کو ان کی بات سے اچنبھا ہوا۔ انہیں ڈراگ فوبیا ہے۔ ڈراگ فوبیا؟ رک جائیے انسپکٹر۔ ماضی سے جان چھڑاتا ہوا واپس حال میں لوٹا تھا۔ فروا ابھی بھی روئی جا رہی تھی۔ چھوڑ دے اسے۔ اگلا آرڈر جاری کیا، جبکہ اب کی بار لہجہ نرم تھا۔ لیکن سر، انسپکٹر تالیہ کو سمجھ نہ آیا کہ اچانک ہوا کیا ہے۔ جیسا کہا ہے وہ کریں، جانے دے اسے، کہتے ہوئے وہ خود بھی باہر نکل گیا، جبکہ فروا اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی۔ مومن اس نے آنسو پوچھتے اسے پکارا تھا اور وہ رکا تھا، لیکن پلٹا نہیں تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ مومن نے خود پہ ضبط کیا، وہ ایک لفظ بھی نہ بولا اور گاڑی کا دروازہ کھولا۔ فروا نے آگے بڑھ کے اس دروازے کو بند کر دیا۔ مومن نے ایک گھوری سے اسے نوازا۔ ہاتھ اٹھاؤ۔ بنا کسی تاثر کے وہ اسے دیکھتے کہنے لگا، نہیں، پہلے کہو کہ تم نے معاف کر دیا۔ تو بہت پاس آتے بولی تھی۔ مومن شدت برداشت سے اس کی طرف سے رخ پھیر گیا۔ فروا، جو تم نے کیا اس کی کیا معافی ہو سکتی ہے؟ وہ شخص اگر اگل دیتا سارا سچ تو میں واپس اپنی پوسٹ پہ ہوتا۔ تمہارا وہاں بے وقت آنا اور اسے بچانا، سب کچھ برباد کر دیا تم نے۔ اب کی بار وہ کہتے بے بسی اور غصے سے بولا، جانتی ہوں اس وقت نہیں سمجھی تھی، مجھے لگا تم اسے مار ڈالو گے، بس اسے بچانے کے لیے آئی۔ آئی سویئر میں حقیقت نہیں جانتی تھی۔ فروا نے اس کے سامنے آتے یقین بھرے لہجے میں کہا، پلیز معاف کر دو۔ اب کی بار اس نے باقاعدہ کان پکڑے تھے۔ مومن نے ایک نظر اسے دیکھا تو اس کے چہرہ دیکھ منہ کے اس کا چہرہ دیکھ اس کا غصہ ہوا ہو گیا۔ زمین پہ دیکھتے وہ نفی میں سر ہلاتا سر جھٹک گیا۔ تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ بھی اتنی رات گئے؟ مومن کو جو بات چبھ رہی تھی آخر پوچھ لی۔ میں ایک دوست سلمیٰ کے بلانے پہ وہاں قریب ایک ریسٹورنٹ پہ آئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ وہاں میرے لیے ایک سرپرائز ہے۔ میں حیران تو ہوئی کیونکہ وہ وہاں نہیں آئی تھی۔ کافی وقت انتظار کرنے کے بعد جب واپس نکلی تو گاڑی باہر نہیں تھی۔ شاید کوئی لے گیا۔ سب جگہ پتہ کیا لیکن کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ تھک ہار کے سوچا کیب کروا لوں، اندھیرا بھی بہت پھیل گیا تھا اور کیب کرواتے بھی ڈر لگ رہا تھا، اس لیے پاس بس اسٹینڈ تک جانے کا سوچا کہ اگلی گلی سے آوازیں آئیں۔ وہاں گئی تو تم اسے مارنے والے تھے، اس پہ گن تانی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئے کہ کیا کروں، بس یہی سوچتے ڈر گئی کہ تم نے اسے مار ڈالا تو تمہیں جیل ہو جائے گی تو میرا کیا ہوگا۔ تفصیل بتاتے وہ کیا بول گئی تھی اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا، اور جب احساس ہوا تو الفاظ زبان سے ادا ہو چکے تھے۔ وہ میرا مطلب میں وہاں موجود تھی، گواہ بنا دیا جاتا اور ساری زندگی کورٹ کچہری میں گزر جاتی۔ بات کا رخ پلٹا۔ اس کی فضول منطق پہ مومن نے سر جھٹکا اور گاڑی میں بیٹھا۔ دوسری طرف سے فروا بھی بیٹھ گئی۔ مومن نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ گھر تک لفٹ پلیز۔ معصومیت سے بولتی وہ مومن کو چپ کرا گئی۔ گاڑی اس کے گھر کے روڈ پہ ڈال دی۔ سارے راستے خاموشی رہی۔ فروا اپنی کلائی دباتی رہی اور ونڈو سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کی حرکت مومن سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس کی کلائیوں پہ سرخ نشان نے اسے کچھ شرمندہ سا کر دیا۔ گاڑی اس کے گھر کے سامنے روکی تو اس کی طرف مڑی۔ تھینکس، مسکرا کے کہتے وہ نیچے اتری تھی اور گیٹ کے اندر بڑھ گئی تھی۔ مومن نے گہرا سانس خارج کرتے گاڑی واپس موڑی۔ بی بی جی، تاج جی کہہ رہے تھے جیسے آپ گھر آئیں ان سے ملاقات کریں۔ ملازم نے اطلاع دی۔ شٹ، تاج جی کو میری غیر حاضری کا پتہ چل گیا ہوگا، سوچتے ہوئے پریشان ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں فریش ہو کے آتی ہوں، کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو عادل بستر پہ لیٹا موبائل یوز کر رہا تھا۔ کرن نے نظر انداز کر دیا اور نائٹ ڈریس لیتی باتھ روم کا رخ کیا۔ عادل بہت رازدارانہ انداز میں اس کا بھی پاکستان کا ویزا لگوا رہا تھا اور وہ اسے بھی پاکستان ساتھ لے کے جانا چاہتا تھا۔ اپنے بابا سے وہ کانٹیکٹ میں تھا، ان سے کرن کا سارا بایو ڈیٹا لے چکا تھا۔ انہوں نے بھی عادل کو اعتماد میں لے کے سارا سچ بتا دیا۔ سب باتوں کے پیش نظر عادل نے کرن کو پاکستان ساتھ لے کے جانے کا فیصلہ کیا تھا اور ابھی تک کرن انجان تھی۔ باہر نکلی تو عادل نے غیر ارادی نظر اس پر ڈالی۔ ایک دم سے دل میں جذبات سے جاگے۔ اس کا کھلتا ہوا روپ دیکھ وہ سٹل سا ہو گیا۔ واقعی بہت خوبصورت تھی،
شاید زونی سے بھی زیادہ، لیکن زونی کی محبت میں اس نے کرن کو نظر بھر کے بھی دیکھا ہی کب تھا جو اسے پتہ چلتا، لیکن اب وہ بڑے حق سے اسے دیکھ رہا تھا اور کرن اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتی نروس ہو رہی تھی۔ رات کی غربت کے لمحات کے بعد تو عادل کو وہ بس اپنی اپنی ہی لگ رہی تھی، جیسے سنگ مرمر سے تراشا ہوا بدن صرف اس کے لیے تھا، وہ سر سے پاؤں تک اس کی تھی، اور یہ احساس ایک مرد کے لیے بڑا جان لیوا ہوتا ہے کہ اس کا محرم بے پناہ خوبصورت بھی ہو اور اس کے پاس بھی ہو، تنہائی بھی ہو اور اس سے محبت بھی کرتا ہو۔ لوشن کو بازو پہ لگاتے وہ آئینے میں عادل کی بہکی نظریں دیکھ چکی تھی، فوراً سے اٹھی اور صوفے کی جانب بڑھتی سونے کی تیاری کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ لیٹی اس نے کمفرٹر سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ عادل بے اختیار ہوتے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب جاتے اسے باہوں میں وہ ہڑبڑا کے رہ گئی۔ چھوڑے مجھے، کیا کر رہے ہیں؟ رات کو بستر پہ سوئی، آج تمہیں صوفہ یاد آ گیا؟ دھیما سا طنز کرتا وہ اسے بستر پہ گرا چکا تھا۔ وہ آپ لے کے آئے تھے، میں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی۔ اپنے چہرے پہ بکھرے بالوں کو پیچھے ہٹاتے وہ منہ بنا کے بولتی نیچے اترنے لگی تھی کہ عادل نے اس کی کوشش ناکام بنا دی، پاس سے لائٹ آف کی اور اس کی کلائیاں تھامے اسے پھر سے گرا دیا۔ چپ چاپ یہاں پہ لیٹی رہو ورنہ۔ عادل کی جارحانہ آواز پہ کرن نے لب بھینچے، وہ ہر بات اپنی ہی منوا رہی تھی، کرن کی بات کی کوئی ویلیو ہی نہ تھی، جس سے کرن کو مزید تپ چڑھ رہی تھی۔ ورنہ کیا، پھر سے زور زبردستی کریں گے؟ آپ مرد خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ اس کی آنکھیں جھلک سی گئی۔ عادل کو اس کا رونا اچھا نہیں لگا، دھیرے سے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو وہ اندھیرے میں ہی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، گالوں سے اس کے آنسو لبوں سے چننے لگا، دھیرے دھیرے اس کی جسارتی بڑھنے لگی۔ آج وہ دھیرے دھیرے سے محبت کی بارشیں میں بھگو رہا تھا۔ کیا محبت واقعی یہ محبت تھی؟ لیکن محبت تو وہ زونی سے کرتا تھا۔ اچانک سے کرن کے اعصاب چٹکنے لگے اور وہ جو اس کی گردن پہ جھکا تھا، کرن نے پورا زور لگا کے اسے پیچھے دھکیلا اور خود بھی دور ہٹی۔ عادل کو اس کی رد عمل کی توقع نہ تھی، اس کے ماتھے پہ بے شمار پل پڑے۔ آپ محبت زونی سے کرتے ہیں تو میرے قریب کیوں آ رہے ہیں؟ وہ اپنے اندر کا درد لفظوں میں ادا کرنے لگی۔ عادل نے دانت پیستے اسے کھینچ کے پھر سے اپنے قریب کیا۔ بیوی ہو تم میری، محرم ہو تم میری اور روک نہیں سکتی تم مجھے، سمجھی؟ کہتی عادل اس کے لبوں پہ جھکا کے کرن تڑپ کے رہ گئی۔ وہ اپنی شدت سے اسے بحال کرتا اس کی سانسیں کھینچ گیا، اس کی اکھڑتی سانسوں کو محسوس کرتا وہ پیچھے ہٹتا، اپنی شرٹ اتارتا دور اچھال گیا۔ آپ پھر زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ، کرن نے تڑپتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ پیار ہے، محرم سے پیار زیادتی ہوتی اگر تمہارا حق نہ دیتا۔ وہ اس کے گالوں پہ ہاتھ رکھے اس کے لبوں کو بہت نرمی سے اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے گیا، ایک ہاتھ سے اس کی نائٹی کا گاؤن ریموو کرتے اس کے کندھے پہ اپنے لب رکھتا اس پہ ہلکے سے کاٹ گیا کہ وہ سسکتی بھرتی گہری مخمور نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دھیرے دھیرے اس کی بیوٹی بون پہ آتے اس کی سانسوں کو گہرا کر گیا، اس کی ٹھوڑی کو چھوتے اس کے لبوں پہ آتے وہ اس پہ اپنے ساتھ بہکا گیا، دھیرے سے اس کی نائٹی کو اس کے تن سے الگ کرتا وہ اس کی دھڑکنوں پہ شدت سے جھکتا اسے مدہوش کر گیا، دھڑکنوں کو ہاتھوں پہ جکڑے وہ اس کے بیلی پہ آتا اس پہ نرم گرم بوسوں کی بھونچال کر گیا۔ کرن کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی، وہ آج پورے دل سے اس کی روح میں سمایا تھا، وہ اس سے کیا روکتی کہ عادل کی شدتوں کے آگے اس کی ساری مزاحمتیں بیکار رہ گئی۔ وہ اسے اپنا بناتا، اسے اپنی زندگی میں بہت اعلیٰ درجہ دے گیا جس پہ زونی بھی ابھی تک پہنچ نہ پائی تھی۔ یہ سب نصیبوں کے کھیل تھے، زونی کا خود غرض پن اور بڑے بول اس کے آگے آ گئے تھے، اس کے نصیب میں ایک بٹا ہوا شخص ہی تھا۔ یزدان یہ کون سی جگہ ہے؟ یزدان اسے ایک بہت بڑے ریزورٹ میں لایا تھا، بہت خوبصورتی سے ایک ٹیبل پہ انہوں نے ڈنر کیا تھا۔ انفال بہت خوش تھی، لیکن اب وہ واپس کاٹیج نہیں جا رہے تھے۔ یزدان وہاں ایک روم بک کروا چکا تھا اور انفال کو لیے وہ اس روم کے جانب بڑھا۔ یہ پاک ٹورزم ریزورٹ ہے، امریکہ کا سب سے خوبصورت ریزورٹ۔ یزدان نے اس کی انفارمیشن میں اضافہ کیا۔ وہ تو مجھے بھی پتا ہے، لیکن ہم یہاں کیوں آئے؟ انفال نے حیرت سے پوچھا۔ وہ روم تک پہنچ چکے تھے، لاک اوپن ہوا، یزدان نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا، لائٹس آن ہوئی تو ایک پل کو انفال کی آنکھیں چھپکنا بھول گئی۔ انتہائی بڑا اور خوبصورت کمرہ تھا، ہر طرف جو گلاب کے پھول اور کینڈلز تھیں۔ یزدان نے ایک اور بٹن پریس کیا تو لائٹس آف ہوتے ہی تمام کینڈلز جل اٹھی، اس وجہ سے روم اور بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگا، پورا کمرہ خوابناک لگ رہا تھا۔ واو بیوٹیفل، بے اختیار انفال کے لبوں سے ادا ہوئی، وہ اس منظر پہ کھو ہی گئی تھی۔ یزدان اس کی پشت پہ کھڑا اسے اپنے حصار میں لے گیا تو وہ
ایک دم چونکی۔ کیسا لگا سرپرائز؟ آنکھیں موندے اس کے کندھے پہ تھوڑی ٹکاتے پیار سے پوچھتے اس کے کان کے لوگوں کو چوم گیا۔ انفال کا تو دل ہی دھڑک اٹھا۔ بہت بہت پیارا۔ آپ نے یہ سب کیا؟ حیرت سے اس کی جانب مڑتے پوچھا۔ آپ کے لیے۔ یزدان نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ انفال بھلے ہماری شادی کی وجہ کچھ بھی رہی ہو لیکن میں نے ہمیشہ رب کے فیصلوں کو قبول کیا ہے۔ میرے لیے انسانوں کے لیے گئے فیصلوں سے رب کے فیصلے زیادہ اہم ہیں اور رب نے آپ کو میرے لیے چنا، میرے محرم بنا کے بھیجا۔ مجھے دل و جان سے عزیز ہو آپ۔ یزدان شاہ کے دل میں صرف انفال ابراہیم ہے، میری بیوی، اور یہ حق ہمیشہ آپ کا ہی رہے گا۔ وہ بہت خوبصورت انداز میں اپنے دل کے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، ہر لفظ فوار بن کے انفال پہ برسا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ انفال نے پہلی بار خود کے آگے بڑھتے یزدان کے ماتھے پہ اپنے لبوں کی مہر ثبت کی۔ یزدان بنا پلک جھپے اسے دیکھتا رہ گیا۔ انفال، یزدان شاہ صرف آپ کی ہے، میرے دل میں بھی صرف آپ ہے، میرے شوہر، میرے محرم۔ وہ دھیرے سے کہتے یزدان کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئی۔ آج دونوں کے بیچ کھینچی جھجک کی دیوار گری تھی۔ یزدان نے اس کے گلابی لبوں کو فوکس کیا تو انفال جھٹ سے اس کے سینے سے جا لگی۔ یزدان ایک گال سے مسکرایا۔ وہ انفال کی شرم کو سمجھتا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بستر کی طرف لایا۔ انفال چھوئی موئی کی طرح لرز رہی تھی۔ اسے بستر پہ لٹاتے ہوئے اس پہ جھکا۔ یزدان، ہم واپس نہیں جائیں گے کیا؟ اچانک سے انفال کے الفاظ پر ٹھٹکا۔ جائیں گے نا صبح، خماری سے کہتا اس کی گردن پہ جھکا۔ او وہ زونی، وہ اکیلی ہے وہاں؟ انفال کو اس کی فکر ستائی۔ یزدان کو بالکل اچھی نہ لگی اور اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اپنی پیاس بجھاتا ہوا ذرا سا پیچھے ہٹتا اپنی شرٹ ریموو کر گیا اور خفگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے دماغ سے اسے نکال دے انفال اور صرف میرے بارے میں سوچے۔ اس کے گال پہ لب رکھے، آپ کے دل میں میری محبت، اس کے دل کے مقام پہ لب رکھے، دماغ میں صرف میری سوچیں، اس کے ماتھے پہ لب رکھے اور لبوں پہ صرف میرا ذکر ہونا چاہیے۔ کہتے ہوئے اس کے گلابی نرم و ملائم لبوں کو اپنی انابی لبوں کی گرفت میں لے لیا اور دھیرے دھیرے ان پہ اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا جو نرم سے ایک دم سخت ہوئی تھی۔ انفال نے اس کے کندھے پہ مارتے اسے روکنا چاہا پر اس کی شدتیں آج عروج پہ تھی۔ اس کی فراک کے زپ کو نیچے سرکاتا وہ اس کے دل کے دھڑکنوں کو بڑھاتا چلا گیا۔ فراک کو کندھوں سے نیچے سرکاتا وہ اس کو محبت پاش نظروں سے دیکھتا اسے شرمانے پہ مجبور کر گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ ڈیم لائٹس کو آف کرتے کینڈلز کی ہلکی ہلکی روشنی میں وہ اس کے دھڑکنوں پہ جھکتا اس کو ساکت کر گیا۔ یزدان کی بے باک حرکتیں اسے خود میں سمیٹنے پہ مجبور کر رہی تھی لیکن آج ہی تو وہ کھل کے برس رہا تھا، اپنی محبت کی شدتوں کو اس پہ نچھاور کیے جا رہا تھا۔ یزدان، وہ اس کے بوسوں کی بہچاڑ پہ پگھلتی جا رہی تھی۔ اس کے اوپر آتا اس کو اپنے تپش زدہ لمس سے روشناس کراتا سسکنے پہ مجبور کر گیا۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ کمرے میں دونوں کی گہری سانسوں کا شور رقصہ تھا۔ انفال نے اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کیے، اس کی شدتوں پہ خود کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا۔ یزدان اس کے پسینے سے تربتر ہوتے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتا اس کے لبوں پہ جھکتا اپنی شدتوں کو بڑھاتا گیا۔ کمرے میں دیوار پہ بنے سائے میں وہ دونوں ایک جسم ایک جان ہو رہے تھے۔ یزدان کی محبت کی بارش میں وہ بھیگتی دل سے اس کی ہو گئی۔ داد جی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بنا مجھ سے پوچھے؟ فروا کو اپنی شادی کا سن کر کرنٹ ہی لگا۔ کر سکتے ہیں ہم، جب آپ اپنا ہماری اجازت کے بنا کچھ بھی کر سکتی ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، تاجا نے قطعی انداز میں اپنایا تھا۔ آپ بنا میری مرضی جانے اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیا مرضی ہے آپ کی؟ وہ ایس پی؟ داجی کی بات پہ فروا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اسے یقین نہ آیا کہ اس کے داد جی ایسی بات کریں گے۔ فروا کو غصہ آ گیا۔ داجی، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا جس سے آپ کی ہمارے خاندان کی عزت پہ حرف آئے۔ کہتے اس کا لہجہ بھی رن گیا۔ اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی حرف ہماری عزت پہ نہ آئے۔ ہماری بات ہو گئی۔ ویسے آپ کل اپنی فیملی کے ساتھ آئیں گے آپ کو دیکھنے، اس لیے کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے۔ رخ پہرے کہتے وہ آج فروا کو اپنے داد جی نہ لگے تھے۔ کہنے کو تو وہ کچھ کہہ سکتی تھی لیکن لب بھیجے خاموشی کے باہر نکل آئی۔ داد جی نے کیوں مومن کو نشانہ بنایا؟ مجھے کچھ سوچنا پڑے گا۔ میں کیسے اس افراسیاب سے شادی کر لوں؟ نام اتنا عجیب ہے، خود نہ جانے کیسا ہوگا۔ بیٹھے بیٹھے وہ سوچتی اچانک سے مومن کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کی ہر بات پہ فروا کو اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ مومن شاہ۔ اچانک سے دماغ میں نام کندہ اور موبائل اٹھا کے مومن شاہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی۔ مومن شاہ، تمہاری وجہ سے اس مشکل میں پھنسی ہوں، اب تم ہی مجھے نکالو گی اس مشکل سے۔ کال پک ہوئی۔ مومن شاہ، میں فروا۔ اپنا تعارف کروایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اتنی رات کو فون کیا؟ اکھڑا لہجہ۔ فروا نے موبائل کو گھورا۔
زیادہ نخرے مت لگاؤ، تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری وجہ سے کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں میں۔ اپنی جگہ سے اٹھتے مومن کو چکا گئی۔ کیا مطلب؟ داجی تمہیں لے کے مجھ پہ شک کر رہے ہیں، انہیں لگتا ہے ہمارے بیچ کچھ ہے۔ فروہ نے اپنا ہی دماغ چلاتے پلاننگ کی۔ تو آگے سے پرسکون جواب ہے۔ تو مسٹر مومن شاہ، آپ کے لیے یہ ایک عام سی بات ہوگی، میں ایک شریف لڑکی ہوں اور مجھے اپنے کیریکٹر پہ کوئی انگلی اٹھائے مجھے منظور نہیں، فروہ نے جوش میں آتے کہا۔ مومن نے گہرا سانس خارج کیا اور بستر چھوڑتے وہ چیئر پہ بیٹھا۔ کیا چاہتی ہو اب؟ وہ اصل مدعے پہ آیا، جو فروہ بھی یہی چاہتی تھی۔ کل تم اپنی موم کے ساتھ ہمارے گھر آؤ گے میرا رشتہ لے کے، فروہ نے جھٹ سے کہا۔ مومن شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ میں کیوں آنے لگا؟ مومن کو حیرت ہوئی اس بات سے۔ کیونکہ کیا مطلب ہے ایس پی؟ ایک لڑکی تمہاری وجہ سے بدنام ہو رہی ہے اور تمہارا فرض ہے کہ اس کی عزت کی حفاظت کرو تم۔ فروہ نے اسے اچھا خاصا سبق پڑھایا۔ اپنی بکواس بند کرو اور میرا دماغ نہیں خراب کرو۔ تم جیسی بد دماغ لڑکی سے شادی کروں؟ مومن نے بھی اسے آئینہ دکھایا۔ او ہلو، میں بھی کوئی مری نہیں جا رہی تم سے شادی کے لیے، لیکن صرف داجی کی وجہ سے مجبور ہوں۔ تمہاری وجہ سے وہ کسی افراسیب جادوگر کے ساتھ میرا رشتہ جوڑ رہے ہیں، مجھے سزا دینا چاہتے ہیں، اس لیے میری بات کان کھول کر سن لو۔ تم کل اپنے گھر والوں کے ساتھ آؤ گے رشتہ لے کے۔ فروہ نے پوری پلاننگ اسے بتائی اور ساتھ آرڈر بھی لگایا۔ اچھا، میں بیوقوف ہوں نا، جو تم کہو گی اور کروں گا؟ عقل سے پیدل تم ہو، میں نہیں۔ مومن شاہ کو بھی غصہ آنے لگا۔ دیکھو، یہ صرف داجی کو وقتی طور پر ٹالنے کے لیے ہے تاکہ وہ تمہارے داجی کیا کرتے ہیں کیا نہیں یہ میرا مسئلہ نہیں، اور خبردار جو دوبارہ فون کیا گھر آ کے تو ہاتھ جڑ دوں گا۔ کہتے ساتھ ہی مومن نے کال بند کر دی۔ اسے رہ رہ کے فروہ پہ انتہا کا غصہ آ رہا تھا۔ موبائل کو ایک طرف رکھتا وہ واپس بستر پہ سونے کے لیے لیٹا، آنے والے وقت سے بے خبر۔ کیسے کیسے وہ مجھے نہ کر سکتا ہے؟ اس کی تو… فروہ نے غصے سے فون سائڈ پہ پھینکا۔ تمہیں دیکھ لوں گی، خود چل کے آؤ گے تم کل، یہ وعدہ ہے میرا خود سے۔ فروہ کے اندر آنکھ سے لگ گئی تھی اور وہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کا اچھا رسپانس ملا، جزاک اللہ۔ کیا لگتا ہے فروہ کیا کرے گی؟ عادل اور کرن کے بیچ جڑ گیا ہے ایک ناتا، اب وہ کرن کو زونی کے سامنے لے جائے گا، تب کیا ہوگا؟ کیا زونی ہار مان جائے گی اور انفال اور یزدان کی زندگی سے